اور اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ہمیشہ سے جب سے تخلیق آدم ہوئی ہے، اعلیٰ اور عرفہ، اعلیٰ اور ادنا، مالک اور مملوک، یہ سلسلہ انسانی مدارج کا حصہ ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے عظمت دی ہے، کسی کو رفعت دی ہے، کسی کو دنیا میں درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے، اور کسی کو اللہ نے وہ عظمت اور وہ رفعت عطا نہیں کی، اور یہ کائنات میں شروع دن سے چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان اللہ اصطفیٰ، کچھ لوگوں کو چن لیا ہے جن کے دلوں کی طرف اللہ نے دیکھا، اور جو ان میں سب سے پاکیزہ مطہر پایا، ان کو اپنے لیے چن لیا، اور پھر ان کو چن کر اللہ نے ان کو صحف دیے، کتابیں دی، نبی بنایا، خبر دینے والا بنایا، اور معلم بنا کر زمین پر بھیجا۔ ان میں سے ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے خود معراج بھی کرائی، زمین سے آسمانوں پر، اور پھر ان کو کتاب دی گئی، دین اور وہ طریقہ کار دیا گیا، طریقت اور شریعت جو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجنی تھی۔ اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں، پھر اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ بھی فرمایا کہ میرا نبی کسی بندے کا باپ نہیں ہے۔ من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زمین پر موجود نہیں ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے بیٹے بھی ہو سکتے تھے، بیٹیاں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ نے بیٹے دیے اور لیے، اور جب نبوت دی تو اس کے بعد بیٹوں کو باقی زمین پر نہیں چھوڑا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما انا بشر مثلکم باپ بھی ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ نبی کائنات وہ بشر ہیں جن کی اولاد ہیں، اور اس اولاد میں جو ایک اولاد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی وجہ سے وہ باپ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کا آج وہ لوگ چہلم منا رہے ہیں جو نبی کا نواسہ ہے، اور یہ چہلم بذات خود ایک مد نظر ہے، محل نظر ہے، لیکن اس کے حقائق کیا ہیں؟
اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس سے پہلے ہی قرآن کریم میں بھی آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جگہ پر یہ ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ چھوٹی سی بات ہے، اور اللہ کہہ کیا رہا ہے کہ میں ان کو عذاب عظیم دوں گا۔ سارے ہم مگن ہیں، پوری امت مسلمہ اس آیت کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمارے علوم ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے۔ نہیں، ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے گروہ بنائے۔ چھوٹی سی بات ہے، کوئی ہم میں سے راضی ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی گروہ یا فرقے سے منسلک نہ کروں؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے دین کو بانٹا۔ اور کہہ کنے رہا ہے؟ ہمیں۔ کیوں؟ قرآن ہم پہ نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا، اس امت کے لیے نازل ہوا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو بھی بشر زمین پر پیدا ہوگا اس کے لیے قرآن نازل ہوا، فرشتوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ ان کی تخلیق کیوں ہوئی؟ اللہ کی عبادت کریں۔ تو قرآن انسانوں کی طرف نازل ہوا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹا۔ چھوٹی سی بات ہے نا، ہم فخریہ طور پہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم فلانی ہیں، ہم فلانی ہیں، بہت کچھ بنا رکھا ہے نا، عام سی بات ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں کسی سے پوچھو کس سے آپ کا تعلق ہے، انہوں نے میں مسلمان ہوں، نہیں کسی فرقے سے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کے حکم کے اوپر ہمارا حکم یہ ہے کہ بندہ کسی فرقے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے جو فرقے سے ہوگا اولئک لہم عذاب عظیم، ان پر عذاب عظیم ہوگا۔ اور یہ کب سے ہم نے ایسی صورتحال بنا لی کہ ہم فرقے کے علاوہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے مومن وہی ہوگا جو فرقے کے علاوہ ہوگا، جو گروہ میں جائے گا وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہوں نے خدا کے دین کو بانٹا، تفریق کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ اور خدا کا دین کیا ہے؟ مختصر ترین ہے، خدا کا دین خدا کی کتاب ہے، ایسے ہی دین الہی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن میں آیا وہ اللہ کا دین ہے، اور جس پر آیا وہ اللہ کا دین ہے۔ یعنی اللہ اور رسول دین خدا ہے۔
ایسے ہی ہے۔ اور جو اس دین خدا اللہ اور رسول کی لائن سے ہٹ کر کوئی لائن لے گا، کوئی نام لے گا، جو جماعت گروہ جو بھی بنائے گا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، وہ ان میں سے ہو جائے گا جنہوں نے دین کو بانٹا، فرقہ بنایا۔ کتنی سمپل سی بات ہے، مولویوں کی مجبوری ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں نا قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ ان کی مجبوری ہے کہ قرآن ہر کوئی سمجھے گا تو یہ کہانی سمجھ آ جائے گی کہ جن پر اللہ نے کافروں کے لیے کہا کہ میں ان کو دردناک عذاب دوں گا، جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، میں ان کو دردناک عذاب دوں گا، عذاب عظیم دوں گا۔ پھر یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اس میں کفر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے قرآن پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، انہیں کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کے دین پر ہیں۔ ایسے ہی کہا گیا نا، جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے دین پر ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جو اس کلمے کو پڑھ لے گا پھر بھی میں ان کو عذاب عظیم دوں گا۔ یا اللہ، یہ تو کافروں کو دینا تھا جنہوں نے تیرا انکار کر دیا، یہ تو ان کو دینا تھا جنہوں نے تیرے نبی کا انکار کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بیمار مولوی جمعہ پڑھا رہا ہے، تھوڑا توجہ دے کے ہمیں بتانا کہ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہم بھی نیچے اتر جائیں گے۔ طبیعت تو پہلے ہی ختم ہوئی بڑی ہے۔ وہ کتنی سمپل بات ہے، بالکل سادہ، سمپل ترین، اس سے سادہ بات ہی کوئی نہیں۔ بھائی اللہ نے عذاب کن کو دینا؟ جو کافر ہیں، ان کو ہی دینا ہے نا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو کیوں عذاب دے گا اللہ؟ اور اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جنہوں نے میرے دین کو تفریق کیا، بانٹا، میں ان کو عذاب عظیم دوں گا۔ اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ابھی بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر، پھر عذاب عظیم کیوں؟ حنفی بننے کی وجہ سے، مالکی بننے کی وجہ سے، جعفری بننے کی وجہ سے، سنی بننے کی وجہ سے، شیعہ بننے کی وجہ سے، حنبلی بننے کی وجہ سے، وہابی بننے کی وجہ سے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جتنا مرضی اچھا نام رکھ لو، لیکن جو کلمے کے الگ کوئی نام رکھے گا، اللہ کے دین کے ساتھ ایک فرقہ بنائے گا، یہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے، کافروں کے لیے یہ آیت ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہا گیا جنہوں نے میرے دین کو بانٹا، تو جو دین کو مانیں گے وہی بانٹیں گے۔ جو گھر میں آیا نہیں ہو لڑائی کیسے کرے گا؟ جو پاکستان میں آیا نہیں، جو پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ شناختی کارڈ کیوں بنوائے گا؟ نہیں سمجھے؟ جو کلمہ پڑھ کے فرقہ بنائے گا اللہ ان کو عذاب عظیم ان کی طرح دے گا جیسے کافروں کو دے گا۔ میں بڑے فخر نہ لکھتا میں قادری، چشتی، سہروردی، جعفری، حسینی، وہ پتہ نہیں کیڑی شے ہے، وہ پتروں پتہ لگ جیسے۔ یہ دین مذاق نہیں ہے۔ جو آدمی کسی مسلک کے نشان کے بغیر قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہی مسلمان ہے، وہی عذاب عظیم سے بچے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آیت قرآن کی تیرے میرے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، جس نے انکار ہی کر دیا اس کے لیے تو آیت ہے ہی نہیں۔ جو ایک باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے وہ باپ کی وراثت کو کیسے بانٹے گا؟ نہیں سمجھے؟ میرے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی پراپرٹی کے حقدار وہی ہیں نا، بانٹیں گے اس کو، تفریق کریں گے۔ تو جو کلمہ پڑھ کے دین مصطفیٰ میں آئے گا نبی کا وارث بنے گا، جب وہ نبی کی وراثت کو بانٹے گا تو گویا اس نے دین کو بانٹ دیا۔ تو جو دین کو بانٹے گا اس کو اللہ کہہ رہا ہے اولئک لہم عذاب عظیم، جو اس کو بانٹے گا اس کو عذاب عظیم دوں گا۔
مولوی ہو اور تسی سارے مولوی ہو. وہ جو بندہ قرآن و حدیث بیان کرنے والے کے پیچھے بیٹھ کر جمعہ یا خطبہ یا تقریر سن لے وہ سمجھو مولوی ہے. کیونکہ ہم نے کوئی پگڑیاں باندھ کے ڈیزائن بدل کے تو دین بتانا نہیں. ہم تو فرقے سے ہٹا کے کہاں لانا ہے؟ صرف قرآن پہ، صرف قرآن پہ لانا ہے، اور جس پہ قرآن آیا اس پہ لانا ہے بس. ان سے افضل زمین پر کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی افضل ہوتا تو خدا نبی کے سارے بیٹوں کو وفات نہ دیتا بچپن، کیونکہ نبی کے بیٹے پھر ہمارے لیے سب سے افضل ہوتے نہیں. اور گھر سمجھ آئی اگلی بھی گئی. اور مسلمانوں کوئی سمجھنے کی کوشش کرو، مر گئے ہیں یہ دین نو ایویں بنڈیا ہے جی میں مزار دے اتنے ریوڑیاں بٹدی. وہ ایک نشئی جہا ہوندا ہے، نہ نہاتا نہ دھوتا نہ وضو نہ نماز، وہ ایویں بنڈ کے دے رہا ہوندا ریوڑیاں. اسا دین نو ایویں کیتا ہے. اور دین جب سے ایسے ہوا ہے امت مسلمہ محکوم ہے، کفر غالب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت ہے. اللہ پھر ان لوگوں کو مسلط کرتا ہے یستبدل قوما غیرکم، جو خدا سے دھوکہ کرتے ہیں ان پر غیر کو اللہ مسلط کر دیتا ہے. پھر وہ ان کو جیسے گنا چھیلتے ہیں نا، گنا حدیث میں آیا، پھر وہ مسلمانوں کو ایسے ذلیل کرتے ہیں جیسے تم گنا چھیلتے ہو. کاٹا نہیں کہا، گنڈیری والا نہیں. کبھی آپ جاؤ کھیتوں میں زراعت والوں کے پاس، دیہاتوں میں زمینداروں کے پاس، گنے کی فصل ہوتی ہے جس کی چینی کھاتے ہو، وہ گنا ایسے دانتوں سے چھیلتے. ہم نے بھی کھائے ہیں، وہ بڑے چھیلے ہیں. رفیق بھائی نے تو پتہ نہیں کھائے کہ نہیں کھائے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو نبی کے دین کو بانٹے گا ان پر اللہ غیر کو مسلط کرے گا، اور وہ ان کو اس طرح چھیلیں گے جیسے تم گنے کو چھیلتے ہو. ہم چھل رہے ہیں نہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، بھلے سب سے دولت مند کنٹری مسلمانوں کا کیوں نہ ہو، کفر کی آنکھ کے نیچے ہے. جب چاہتا ہے چلو بھائی، قذافی سے امیر ملک نہیں تھا جو دنیا کی دولت کو سونے کے سکے میں بدلنے پر جا رہا تھا، لیکن کفر کو اللہ نے اتنا وہ کیا کہ وہ سارا ملیا میٹ. آج وہ کنگال ملک ہے، پتہ نہیں لیبیا ہے لیبنان ہے، لیبیا ہے. کون سا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سعودی حکومت اتنی طاقتور ہے کہ امریکہ کو رگڑ دے؟ حالانکہ میرے مخالف ہو جائیں گے کئی لوگ، بولے سعودیوں کے بھی خلاف. وہ سعودیہ کے خلاف کون ہے یار، مائی باپ سعودیہ. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو کفر سے پنجہ آزمائی کر سکے. منت آزمائی تو ہم کر رہے ہیں. ہمارے تو سب سے طاقتور ہوتے والے بھی جا کر ہفتہ امریکہ میں بیٹھے رہتے ہیں، دے دو کچھ سانو دے دو. مر گئے، ایٹم بم بنا لیا، ایسا بھوکے مر گئے. کوئی مذاق ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، منافق کی سزا کافر سے بڑی ہے. منافق کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا. یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیا ہے. ایسے ہی. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، الیمین الفاجرۃ تدمع دیار بلاقے، ویران کر دیتی ہے بستیوں کو دھوکہ دہی. ہم کرتے ہیں آرام سے. بستیوں کو ویران کر دیتی ہے، شہروں کو ویران کر دیتی ہے. کیا؟ دھوکہ دینا. اور ہم ہر روز دھوکے دے رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی سیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. کرے بیٹھے نہیں. اور آپ دیکھیں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے مناظر ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور تقدیر کی طرف نہیں پلٹتے. اس مالک کائنات کی طرف نہیں پلٹتے جس مالک کائنات نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ بینات میگزین یا رسالہ نکالنے سے بینات نہیں آتی. بینات قرآن ہے.
بینات حدیث ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کی بینات کو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اپنے دماغ کی دھلائی کروائیں، اپنے عقل کی مالش کروائیں۔ اگر پھر بھی آپ کو بینات سمجھ نہیں آتی اور آپ پھر بھی نہ آئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ابو جہل کے پیروکار ہیں، جو کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہے لیکن تو ہمارے لیے سردار نہیں بن۔ نبی کو یہی کہتے تھے نا، سب ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں انانیت آ گئی تھی، آگے ایگو، ضد آگے آ گئی، کیونکہ ہم سردار ہیں تو تجھے تو نہیں بننے دیں گے، جیسے آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم طاقتور ہیں ہم تجھے جیل سے نہیں نکلنے دیں گے۔ کیس کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، سب تماشبی نہیں۔ اور میں نے کل ایک بیان سنا، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، جب تک زندگی ہے جمعہ پڑھاتے رہیں گے، فرقہ بندی پہ لعنت کرتے رہیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ مجھے بھی اگر کوئی کہے نا تم فرقہ ہو تو مجھ پہ بھی لعنت، کوئی بھی کہے نا میں فلانے فرقے سے ہوں تو خدا کہتا ہے لعنت، تو کیوں نہیں کرے گا؟ کل ایک وزیر نے کہا دیکھو ہمارے ملک کی حالت، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم طاقتور ملک بن جائیں، خوشحال ملک بن جائیں، خدا کو دھوکہ دے کے۔ اور خدا کہتا ہے، خدا کا محبوب کہتا ہے، جو خدا کا محبوب کہتا ہے وہ خدا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ دھوکہ بازی سے، جھوٹی بات سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، اور تم تو 4 صوبوں کا ٹکڑا ہو، کیسے آباد ہو جاؤ گے جب تک دھوکہ دو گے؟ دھوکہ دیا۔ آپ کا گورنر کہتا ہے ووٹ سمجھ کے دینا، کہتا ہے، اور مولوی اس بات پہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، کیوں؟ کہتا مولوی سیاست نہیں کرنی۔ وہ لانتی ہے، یہ سیاست ہے؟ لوگوں کو حق راستہ دکھانا یہ سیاست ہے؟ سچی بات بتانا یہ سیاست ہے؟ وہ گورنر کہتا ہے کہ ووٹ سمجھ کے، اگر دے بھی دو گے تو ہم تو چرا لیں گے، لہذا ان کو دینا ہی نہیں جن کا ووٹ ہم نے چھین لینا ہے۔ اور پھر کیا سوچتے ہیں ہم ترقی کریں گے؟ خدا کی زمین پہ خدا کی مخلوق کا حق چھین لینا، چرا لینا، اور سب کو دھوکہ دے کے اس سیٹ پہ بیٹھ جانا کہ قوم کی تقدیر سنبھل جائے، تو کیوں خدا حی قیوم نہیں ہے؟ جس رب کو مانتے ہو اور جس کا کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ حی قیوم نہیں ہے؟ اتنی بڑی سرکشی، اور اس کے بعد ہم کہیں جی ہم سدھر جائیں گے، ہم طاقتور بن جائیں گے، کفر پہ غالب آ جائیں گے۔ خدا کفر سے تمہاری دھلائی نہیں کروائے گا کہ تم نے اپنے خدا سے دھوکہ کر دیا، خدا کی مخلوق سے دھوکہ کر دیا۔ اور ایک وزیر ہے گڑگلہ، وہ کہتا ہے، کل اس نے ٹویٹ کی تو ہم نے بھی جواب دے دیا، ہم آپ کو بھی دے دیتے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ غیر مشروط پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق دے، یا کوئی اس نے جملہ ایسا لکھا۔ اور میں نے کہا بے شرما، آزادی سے ایک دن پہلے رات کی تاریکی میں تو نے مسجد خدا کا گھر غائب کر دیا، اور اتنا تو بے غیرت انسان نکلا کہ اس جگہ پہ پودے بھی لگا دیے، یعنی چوری، اور پھر چوری کے اوپر سینہ زوری، کہ گویا کو لوگ سمجھے ادھر مسجد تھی نہیں، کیونکہ لوگ تو سارے اندھے ہیں نا، آنکھیں تو تیرے پاس ہی ہیں۔ پھر کہتا ہے غیر مشروط محبت۔ 14 اگست کی جس دن جشن منانا تھا، اس دن 2 دن پہلے انہوں نے باجوڑ میں مارٹر گولے مارے امریکہ کے کہنے پر، اور وہاں پر ایک گھر کا سارا بیچارہ وہ شہید ہو گیا اس میں، جس میں ایک ماں بیمار تھی، 2 معصوم بچے تھے، اور اس بچے کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ اب یہ وزیر بتائے گا کہ وہ بھی غیر مشروط محبت کرے؟ یہ ہے تمہارا ملک۔ اور خدا کے محبوب زمین پر کہتے ہیں کہ جس نے بھی دھوکہ کیا، جھوٹی قسم اٹھائی، ان بستیوں کو خدا ویران کر دیتا ہے۔ کیا بلوچ بھی غیر مشروط محبت کریں گے جن کو تم 40 سال سے مارٹر گولے، میزائل، گولیاں مار رہے ہو؟
امریکہ جو تمہارا مائی باپ ہے 20 سال افغانوں پر بمباری کرتا رہا، آخر ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا۔ دنیا کا کوئی مسئلہ مذاکرات کے بغیر حل ہوتا ہی نہیں ہے، ڈائیلاگ کے بغیر حل ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے غیر مشروط محبت وہ کرے گا جو اس دور میں جس نے اس ملک کو نوچا ہے، کیونکہ تم نے تو اس قوم کی آنے والی نسلوں کا بھی رزق چھین لیا ہے ٹیکس لگا لگا کر، اور جن لوگوں کا خون تم نے چوسا ہے وہ تو ترس رہے ہیں اس ملک میں۔ نہیں سمجھے؟ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ بڑی بات ہے، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہاں علیم ہے، وہاں عظیم ہے۔ فرقہ بنانے والوں پر اللہ عذاب عظیم کرے گا، چاہے وہ صبح شام کلمے کا ورد کریں۔ اور جو ہمارے ہاں ایک وہ ہے نا بات، لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسے ہے نا، یہ آیت ان کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے ایسے کر لیا، لوگ کیا کہیں گے، ایسے کہتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بڑا ایک یہ جملہ یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں بہت رواج ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں گاڑی رانگ چلا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، ایسے کہتے ہیں۔ جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اور جب کوئی چوک پہ ہیروئن یہاں پھر رہے ہوتے، چوریاں کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا لوگ کیا کہیں گے۔ وہ تم سے تو وہی اچھا ہے جس کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہاری تاریں اتار کے لے جاتا ہے، سامان اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جو کوئی اچھائی کرنے لگتا ہے وہ کہتے لوگ کیا کہیں گے۔ نماز پڑھنے چلا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے، لوگ کہیں گے تو بڑا متقی ہو گیا۔ عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں کیسے جاؤں، ایسے سوچتے ہیں نا لوگ۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی 79 آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی۔ اچھا یار بات سنو، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو کفار کی ہٹ درمیوں کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے بارے میں بتاتی ہیں ان کا لب و لہجہ ہی الگ ہے۔ اب یہاں من المؤمنین بیچ میں کہہ دیا ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے آیت ہے، مومنوں والے جو ایمان لائے ان کے لیے آیت ہے۔ اور یہ کتنی بڑی آیت ہے۔ یلمزون کہتے ہیں الزام تراشی، الزام ہم بہت لگاتے ہیں نا، الزام ہر کسی پہ الزام، اور یہ وہ ہے فیسخرون منہم۔ میں نے پچھلے جمعہ کوئی ایک دعا بتائی تھی، اللہم ارفع عنا الجہد والجوع والعریٰ، یہاں بھی وہ لفظ آ گیا اس آیت کے اندر۔ کیا فرمایا؟ والذین لا یجدون الا جہدہم، جو صرف محنت مشقت کر کے تھوڑا سا کماتے ہیں، محنت مزدوری کر کے، فیسخرون منہم، تو لوگ کہتے ہیں بڑا غریب ہے، بڑا مسکین ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ دیکھو یار یہ مذاق نہیں اڑایا کرو، کسی غریب کا مذاق اڑانے والا غریب ہو جاتا ہے، کسی غریب کا مذاق اڑانے والے کو خدا غریب کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ دیکھو کتنی بڑی بد دعا رب خود دیتا ہے، ذرا غور کرنا۔ یہ بڑی بات آخر میں پتہ کی کر جاؤں، باقی تو ساری لاپتہ ہی ہے، کیونکہ یہاں مسجدیں ہی لاپتہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان کو کیا بد دعا دیتا ہے جو کسی غریب کا مذاق اڑا۔ ساخر اللہ منہم، ساخر اللہ فیسخرون منہم، پھر آگے فرمایا ساخر اللہ منہم، اللہ تم پر لوگوں کو ہنسائے۔ یہ بد دعا نہیں، جو کسی پر ہنستا ہے خدا کہتا ہے ساخر اللہ منہم، اللہ تم پر دنیا کو ہنسائے۔ تو اس کا مطلب ہے جو غریب کا مذاق اڑاتا ہے خدا اسے غریب کر دیتا ہے، پھر دنیا اس پر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ بد دعا رب دے رہا ہے، اتنا محبوب ہے غریب بھی رب کو، اتنا پیارا لگتا ہے رب کو وہ غریب جو محنت مشقت کرتا ہے،
اور محنت. اچھا یہ آیت کیسے اتری تھی؟ شروع زمانے میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی غریب صحابہ تھے اور وہاں منافق بھی تھے ابن ابی جیسے. جب کوئی صدقہ زیادہ دیتا نا لشکر کے لیے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ صدقات تو واجب تھے، تو بڑا ریاکار ہے، بڑا مال دکھاتا ہے. ہمارے ہاں ہے نا، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں رکھتا ہے، بڑا ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھو قرآن ہے یار، یہ خدا کا واسطے سمجھو. یہی نہیں سمجھاتے مولوی، باقی سب کچھ سمجھاتے ہیں کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے، بریلوی جائیں گے، شیعہ کہتے ہیں میرے علاوہ سارے جنم سے جان. یہ سارے روڈتے رولتے پھرتے ہیں. کوئی زیادہ صدقہ دیتا ہے نا مسلمانوں کو صحابہ میں سے، تو بڑا مال دکھا رہا ہے، بڑا ریاکاری کر رہا ہے. اور جب کوئی غریب تھوڑا لا کے دیتے تو کیا کہتے؟ تیرے نہ پیسے نہ کی بنے گا، تیرے اس 2 ٹکے سے کیا ہوگا. یعنی اب یہ دیکھو، اب اس سے جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 79. بتانا رب یہ چاہ رہا ہے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ کسی ایک بات پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. مال والے کو دیکھا تو کہہ رہا ریاکاری کر رہا ہے، اور غریب کو دیکھا تو کہہ رہا تیرے سے کچھ ہوگا ہی نہیں، تیرے پیسے کا کیا فائدہ. یہ منافق ادھر بھی منافق ادھر بھی منافق. او بھائی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ذہن میں رکھو کہ جو دونوں پہ اعتراض کرے وہ منافق، جو غریب پہ بھی اعتراض کرے امیر پہ بھی اعتراض کرے، جو زیادہ دے رہا اس پہ بھی اس کو شکوا. گویا وہ یہ چار، مطلب یہ وہ طبقہ ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ مطلب ہم اگر صدقہ زیادہ کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا مال دکھا رہا ہے. اگر کم کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار اس دن کی ہونا ہے. لوگ 10 روپے یا 5 روپے دیتے نہیں ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اور یہی رب کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ نے پیچھے کہا الا جہدہم، جو محنت مشقت مزدوری کر کے خدا کے راستے میں کم دیتا ہے خدا اسے محبوب رکھتا ہے. اور ہم کہتے ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یار 5 روپے کا سکہ پایا، 10 روپے کا سکہ صدقہ ہی دیتے ہیں. وہ اللہ کے بندے یہی تیری قبولیت ہوئی ہے. اور جو اس پہ اعتراض کناں ہیں خدا ان کو منافق کہہ دیتا ہے، اللہ ان کو منافق کہہ دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. فاما الرکوع فعظموا فیہ رب، رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم کہنا ہے، عظمت رب بیان کرنا، اور کوئی تلاوت وغیرہ نہیں کرنا. ایسا نہیں کرنا سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے لگ جاؤ، قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگ جاؤ، قل هو اللہ بھی پڑھنے لگ جاؤ. سمجھ آ رہی بات کی؟ کتنی بڑی بات ہے. قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، نبی نے منع کر دیا. اور ہم کہیں نا قرآن خوانی نبی نے منع کی ہے، وہ قرآن پڑھنے سے منع کر دیا کہتے ہیں نا، آ جاتے ہیں قرآن خوانی کرنی. حکم لیا سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتا گھر دے قرآن خوانی؟ واٹ از دس؟ پورا قرآن پڑھنے کا کس نے کہا؟ نبی نے تو نہیں کہا. بات سمجھ آ رہی بات؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا. یہی مولوی جو اعتراض کرتے ہیں قرآن خوانی پہ،
جب ان سے کہو نا قرآن خوانی نہیں ہے، وہ یہاں کیا جواب دیں گے؟ نبی کہہ رہا قرآن نہیں پڑھنا رکوع اور سجدے میں۔ وہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مطلب یہ ہے اللہ کا دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ کا دین قرآن ہے، اور جس پہ آیا وہ نبی ہے، وہ اللہ کا دین ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تیسری جگہ پہ جاؤ گے تو اسی طرح بہک جاؤ گے۔ سیدھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا۔ تو جو قرآن خوانی کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں قرآن خوانی کا کوئی بات نہیں، فائدہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، خلاف دین الہی ہے، بلکہ سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ پڑھو اور چھٹی کرو۔ اگر ہم مولوی قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہے تو نبی منع کر رہا ہے قرآن پڑھنے سے، اب کون سیدھے راستے پہ ہے؟ جو نبی کے راستے پہ ہے، جو مولوی کے راستے پہ ہے؟ تبھی تو کہتا ہوں خدا کے بندو، وہ ابھی بات ہو رہی تھی جمعے سے پہلے بزرگوں کے ساتھ، ہو گئے بزرگوں نے فرمایا نا 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 نا، یہی جہالت کا پہلا کنڈا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا، جس آدمی کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ کرنا ہے، وہ حق پہ ہے، وہ دین خدا پہ ہے۔ اور جو کہے اکابر نے کہا، بزرگوں نے کہا، وہ تو بہک گیا، وہ تو بڑوں نے فرمایا، اور بڑوں کا بھی لفظ بولتے ہیں نا، وہ تو پھر بڑوں کے پیچھے چلا گیا نا۔ وہ میں مثال دی، ابھی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ایک تو بڑا میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ وہ ایک اونٹ کی نکیل بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پیچھے 200 اونٹ بھی ہونا دم کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، ایک کی دم کے ساتھ دوسرا۔ وہ اونٹ رکھنے والوں کو پتہ ہوگا، اونٹ رکھنے والے میرے پاس کہاں آئیں گے، طالب کو پتہ ہوگا۔ وہ دم کے ساتھ بھلے 1000 اونٹ باندھ دو، ایک گیا جہنم میں تو سارے گئے، ایک گیا سمندر میں تو سارے گئے۔ اتنی ان کے اندر دم سے باندھا ہوا اونٹ چھوٹتا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تقلید، جسے کہتے ہیں بڑوں کی بات۔ بڑا آگے ہے، سارے دم سے باندھے ہوئے اور تقلید کر رہے ہیں جناب، تحقیق کر ہی نہیں رہے۔ تقلید تحقیق کی ضد ہے، اور اگر تقلید کی جائے تو جو گدھا گاڑی پہ سفر کرتے تھے وہ پجاروں میں کیسے آ گئے؟ یہ تحقیق ہوئی ہے تو پجارو آئی، تحقیق ہوئی ہے تو لینڈ کروزر آئی، تحقیق ہوئی ہے تو ویگو آئی ہے جو تمہیں لاپتہ کرتی ہے۔ تحقیق نہ ہوتی، تقلید ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، انسانیت رک جاتی۔ اس لیے دعا کیا کرو ان کے لیے جو صرف قرآن و حدیث کی طرف بلاتے ہیں، یہی تمہاری نجات کا سبب ہے، یہی تمہاری ترقی کا سبب ہے۔ اگر ساری دنیا تقلید کرنے لگ جائے، دنیا ختم ہو جائے، رک جائے۔ تحقیق تقلید کی ضد ہے، تقلید تحقیق کی ضد ہے، اور بڑوں نے فرمایا خدا کی ضد ہے۔ جو خدا نے فرمایا وہ ہم نے کرنا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ مولوی کہتا ہے نبی نے نہیں فرمایا ہے، قرآن خوانی کرنا ہے، وہ قرآن منع کر۔ اچھا مولوی سچی قرآن دی گل کرے تو کہتے ہیں مولوی نے قرآن تو منع کیتا ہے، تو نبی کہی جاتا ہے خود رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں؟ یہی سوال ہو سکتا ہے نا، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین تمہارے اوپر اترا ہے، ہمیں بتاؤ ہم سجدے میں کیا پڑھیں؟ نبی سے پوچھنا ہے نا، بڑوں سے نہیں پوچھنا، اللہ کے دین سے پوچھنا ہے۔ اور اللہ کا دین قرآن ہے، نبی ذیشان ہے۔ اور جو فرقہ بنائے اولئک لہم عذاب عظیم، اللہ ان پر عذاب عظیم بھیج دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا پڑھیں؟ رکوع میں تو بتا دیا قرآن نہیں پڑھنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا، فاعظم اپنے رب کی عظمت بیان کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا پڑھیں؟ اب سجدے کا جواب دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اگر ہم نبی سے لیں تو اتنا آسان دین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ہم فرقوں کی طرف جائیں تو عذاب بن جائے گا، اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ہوگا اور دین ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، مشکل بن جائے گا، پھر کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی کہے گا نا جو تو جمعہ پڑھنا ہے تو نال ظہر بھی پڑھنی ہے، ایویں کہتے ہیں نا، جمعہ پڑھنے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد ظہر پوری پڑھ رہے ہوتے 12 رکعت، ایسے ہی ہے، یہ تو عذاب ہے۔
اللہ نے 2 فرض ایک جگہ پہ اتنے بڑے طویل کیوں جمع کر دیے بھائی؟ مشقت دینا چاہ رہا تھا رب۔ وہ کبھی سوچا کرو، اے خدا کے بندو عقل کو یوز کرو، یہ اس لیے اللہ نے دی تھی، اگر یوز نہیں کرنی نکال کے باہر پھینکو، خالی بھیجا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا پڑھیں؟ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں صحابی کو کہ سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ اے لوگو، جب سجدے میں جاؤ نا، جہاد کرنا ہے، فَاجْتَهِدُوا کوشش کرنی ہے، فِيهِ الدُّعَاء دعاؤں کی، دعائیں پڑھیں، جتنی ہو سکے سجدے میں دعائیں پڑھنی ہے، ان یستجاب لکم، تاکہ تمہاری نماز قبول ہو جائے، تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ اور دعا کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ دعا یہ ہے کہ تم رب کو پکارو، اللہ گاڑی دے دے، اے اللہ شادی کرا دے، اے اللہ گھر بڑا دے دے، اے اللہ مال نہیں ہے فقیری دور کر دے، تونگری دے دے، اے اللہ امن دے دے، اے اللہ جاہلیت سے جان چھڑا دے، اے اللہ دھوکہ بازوں سے جان چھڑا دے، اے اللہ مظلوم نہ بنانا، مجبور نہ بنانا۔ یہ دعا سجدے کی ہے، لیکن عربی میں یاد کرنا، فرض نماز میں یا نفل نماز میں آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے سجدے، یہ دین کی شرط ہے۔ ہاں جی، نماز میں اردو میں کوئی دعا نہیں کر سکتے آپ، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ عربی کی دعائیں سیکھو، ہوں آئی نا، وہ کیا کہتے ہیں پہاڑ تلے۔ جو دین ہمارے نبی پر اترا، جو اللہ نے فرض صرف اور صرف، نماز ایسی چیز ہے جو عربی کے بغیر نہیں پڑھی جاتی۔ دعائیں یاد کرو، کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ سجدے میں کیا پڑھے؟ کہا دعائیں کیا کرو۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تمہارا ربی الاعلیٰ۔ کبھی اپنے لیے مانگا رزق؟ اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اللہ رزق دے دے، مجھے رزق دے دے، واجبرنی، ظلم دور کر دے۔ کبھی دعا کی ہم نے؟ تو جان چھڑانا چاہتے ہیں ان سے، جو حکمران بیٹھے ہیں، جو تمہارا مال نوچ رہے ہیں، ایسے ہی چھوٹے گا؟ سجدے میں دعائیں کرو اور رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑی عظمت کیا ہے؟ کہا نہیں قرآن نہیں پڑھنا رکوع اور سجدے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن خوانی میں قرآن نہیں پڑھنا، صرف سورہ بقرہ پڑھنا، گھر کھول لینا، دکان کھول لینا، کاروبار کھول لینا، جو بھی کرنا ہے کھول لینا، سورہ بقرہ سے نجات ملے گی۔ قرآن خوانی کرو گے سورہ بقرہ کا بھی اثر زائل ہو جائے گا، کیونکہ حلال کے ساتھ ناجائز ملا دو گے۔ جو نبی نے نہیں کہا وہ کیسے کر لو گے؟ ناجائز ہوا۔ جیسے رکوع میں قرآن پڑھنا ناجائز، ایسے گھر کھولتے ہوئے سورہ بقرہ کے علاوہ کچھ پڑھنا اور اس کو دین کہنا قرآن خوانی کے نام پہ، یہ بھی ناجائز۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست اللہ۔